أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. جب محرم الحرام کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اور جس طریقے کا بھی کام ہوگا، چاہے آپ کی دنیاوی زندگی سے وہ تعلقات رکھتے ہوں یا دینی معاملات سے تعلقات رکھتے ہوں، تو اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر اتریں گے اعمال، تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے اور بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چاہے آپ کتنا بھی اچھا عمل کرو، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی ایسے خیر کے کام ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ کرتے ہیں. یتیموں کی کفالت کرنا، ہاسپٹلوں میں مدد کرنا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، اسلام کا جو نظام ہے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دینا، اپنے وطن میں رہنے والوں کے لیے کچھ چیزیں ایسے مہیا کرنا کہ وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ کھانے پینے کی، رہنے کی سامان مہیا ہو سکے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کے کام کر رہا ہوں، بہترین کام کر رہا ہوں اور میرے بتائے ہوئے ساری چیزوں پر عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ طریقہ میرے نبی کے طریقے کے راستے سے اگر نہیں آتا ہے تو میں اس کو قابل قبول نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک قبول نہیں. ایک مرتبہ فجر کے وقت میں حیدرآباد سے آ رہا تھا. چار مینار کے پاس بہت بڑے بڑے وین کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اڈلی ڈوسا ناشتے کا انتظام ہے اور بالکل لائن لگا کے لوگ لے رہے ہیں. فوٹو نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نام نہیں، نمود نہیں، کچھ نہیں. جب میں وہاں سے تھوڑا آگے بڑھا تو وہ لوگ بھی ہمارا اشارہ دے کے بھائی مولوی جی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی ناشتہ کے لیے. فجر کے وقت تھے، لوگ نہیں تھے، صرف کھانے والے تھے، دینے والے تھے اور وہ صاف صفائی کرنے والے حکومت کے آدمیاں تھے. تو میں کہا کہ بھائی کس کی طرف سے کیسے ہوا، تو یہ تو نہیں معلوم، بلکہ ہم لوگوں کو خدمت کے لیے لایا گیا، ہم لوگ نکال کے غریبوں کو دے رہے ہیں. تو پھر میں وہاں پر سامنے جا کر ڈرائیور سے پوچھا تو انہوں نے بولے کہ میرے کو بھی نہ وہاں سے آڈر ملا، ہم لوگ لے کر آتا سامان، یہاں لا کر غریبوں کو تقسیم کر. پھر وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا تو وہ لوگ کہا کہ یہاں کے جو غیر مسلمین ہیں ان کا ایک ٹرسٹ ہے یہاں کے، تو وہ لوگ وہاں پر لا کر، آج سے میں آپ کو 2010 سے پہلے کی بات سنا، 8 کی بات، تو وہ لوگ لا کر وہاں پر تقسیم کر. تو خیر کے کاموں میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اچھے کاموں میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، کوئی چیز کا ہم کو اعتراض بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ اچھے کام کر لو، خیر کے کام کر لو، لوگوں کی مدد کر لو. اگر وہ نبی کے راستے سے اگر نہیں آتی ہیں تو میرے نزدیک وہ قبول نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے راستے سے آنا ضروری ہے.
آپ کسی چیز کو دے رہے ہیں، کسی چیز کو دے رہے ہیں تو اگر آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے آخرت میں تو آپ کو ایمان والا ہونا شرط ہے۔ دنیا میں بدلہ ملنا ہے تو اللہ رب العزت دے دے گا، لیکن آخرت کے بدلے کے لیے آپ کو نبی کا ماننا اور ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اس کے اندر آپ کو اشتہار کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ریاکاری کی نیت ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں خدمت کے طور پر اگر میں یہ چیزیں کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خیر کے کام بھی کر رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ ہم ان اچھے کاموں کے بدلے ہم کو اچھا ثواب دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم، کہ وہ لوگ اچھے کام کرتے ہوئے اس بات پر آمدہ ہیں اور اس بات پر وہ ابھر بھی رہے ہیں کہ ہم کو اچھا ہمارے ایشور کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نہیں، صرف وہ خیال میں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ صرف گمان میں ہیں، خیال میں ہیں کہ اگر وہ لوگ اچھا کام کریں گے، اگر نبی کے راستے سے نہیں آئے تو میں ان کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ان کو عطا کر دوں گا۔ اب واقعات اس کے اوپر شاہد ہیں، بس میں مختصر سی بات لے کر آپ کو یہ بات آگے بڑھاتا ہوا چلو کہ جو کام بھی آپ دنیاوی اعتبار سے خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور یا دینی اعتبار سے آپ آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے طریقے کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، میرا ثواب اور میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کے راستے سے ہو کر کرانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرنا چاہیں، آپ عبادت کرنا چاہیں، عبادت کی موٹی مثال وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبادت کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، نبی نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق آپ کو عبادت کرنا پڑے گا۔ آپ زکوٰۃ دینا چاہیں، نبی نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق دینا پڑے گا، تو آپ کو ثواب کے اندر حصہ ملے گا۔ تو اسی طرح زندگی کے ہر اعمال میں اگر ایمان والا بندہ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہی کے راستے سے اگر جا رہا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ میں مثالیں اگر دوں تو لمبی بات ہو جائے گی، اسی وجہ سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہمارے پاس آیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نبی نے جو بتایا ہے اگر اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے مرحومین کے لیے بھی وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے آخرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اگر پھر ہم اپنی سوچ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، دین کو ہمارے مزاج کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے خواہشات کے مطابق دین کو چلانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ اگر تمہارے مزاج کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق تم چلنا چاہتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے رسم و رواج پر آپ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر تمہارا دل تمہارے حوالے ہے، میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی بھی تاریخ اور کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، دشمن ہو، جو سا بھی آدمی لے لو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی کرے گا۔ اعلان کرنے سے پہلے کوئی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کا اعلان نہیں کرے، کوئی بھی مخالفت نہیں کرے، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں، سارے کفار نہیں، مشرکین نہیں، یہود و نصارہ نہیں، تمام عرب ممالک کے جو منافق ہیں وہ لوگ نہیں، لیکن جیسے نبوت کا اعلان ہوا پھر وہاں سے اللہ کے رسول کی مخالفت شروع ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ باضابطہ مشرکین مکہ چچا کے پاس جا کر بولے کہ جس طرح نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ ہمارے نزدیک محبوب تھا، پسندیدہ تھا، آج بھی نبوت کے اعلان کے بعد وہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن اتنا کر لو کہ اس کو جو وہ خدا کے رسول ہونے کا اور خدا کے ایک ہونے کا وہ جو دعویٰ کرا رہا ہے اس کو وہ بات کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول بولے کہ بھائی یہ جو دین ہے میری مرضی کا تھوڑی،
میری خواہشات کا تھوڑی ہے، یا امت کا لایا ہوا دین ہے، یا دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا دین تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک باضابطہ اصول ضوابط کے ساتھ باضابطہ ایک دین ہے. اس کو ہم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ دین پر جب چلتے ہیں تو پھر حالات تو آنا ہی. دیکھو حالات کئی طریقے سے اب ہمارے اوپر عالمی سطح سے آ رہے ہیں. عالمی کبھی تو خوف دلا کر حالات آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے، یا دین کا مسئلہ ایسا اٹھ رہا ہے، قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کے اندر حروف آ رہے ہیں، مساجد کو شہید کر رہے ہیں. یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. اب کبھی مدارس سے بلڈوزر چل رہے ہیں، ابھی مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، کبھی سیاسی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کا پیر پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو ایک جگہ، دین کے حفاظت کے ذمہ میری ذمہ داری. تم نہ کتنا بھی پر مار لو سامنے کا، وہ کوئی ہونے والا نہیں جانے والا. حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور میں حفاظت کسی سے بھی لے سکتا ہوں، چاہے مسلمان قوم سے ہو یا ایسی قوم سے. اللہ قرآن میں بولا کہ ایسی قوم سے بھی لے سکتا ہوں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ رہنا کہ یہ دین کا کام کر سکتا. ہمارے وہم و گمان میں نہ رہنا. اللہ قرآن میں بولا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ رہنا، تو ویسے آدمیوں سے میں دین کا کام لے کے بتا دوں. ایسا ہوا ہے تاریخوں میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی خلافت کے زمانے، بادشاہت کے زمانے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہزار سال، 500 سال جو حکومتیں چل رہی تھی ان کو گرا کر، غیروں کو تخت پہ بٹھا کر، پھر ان کو اسلام قبول کرا کر، پھر ان کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کی. ایسا ہوا تاریخوں میں، ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ارے ہمارے پاس بھی ہے نا، ہندوستان میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، پھر مساجد کی تعمیر میں لگے. تو لیتا اللہ، وہاں وہ گمان میں نہیں رہتا، لیکن اللہ دین کی خدمت لیتا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے نزدیک دین وہی معتبر ہے جو نبی کے طریقے سے آیا ہو. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر لائیں گے تو میرے نزدیک نہ کوئی بھی معاملہ چاہے دین کا ہو یا تمہاری زندگی کا ہو معتبر نہیں. اب مسلمان جب دین کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو خوف کے ذریعے سے خوف دلا کے ڈرایا جا رہا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہراسانی کر کے ڈالا جا رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مصروف کر کے امت کو جو چیز مقصود ہے اس سے ہٹا کر، آپ کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو چیز اصل مقصود ہے آپ کو دوسرے چیزوں میں مصروف کر کے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں سے آپ کو ہٹا کر دوسرے آپ کو کاموں میں الجھا کر وہ لوگ اپنا مقصد کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی فراست ایسی ہو گئی، گھر میں لڑا لڑے تک صبح ہو جائے گی شام ہو جائے، محلے والوں سے لڑنے تک صبح ہو جائے گی شام ہو جائے، آپسی میں انتشار و خلفشار ہونے تک صبح ہو رہی شام ہو رہی. آگے بڑھ کر امت کے رہبر اور رہنما کیا کرنا ہے، ہمارا ذہن کام کرتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہی ہوا کہ ہم نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق ہم نے اپنے دین کے اوپر چلنا چاہا، تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ ہم کو اس ڈگر سے ہٹائے، پھر دوسری قوم کو لانے کی کوشش کریں. دوسری قوم کو، بھائی ایک ہی مرتبہ نہیں آتی ہر چیز، ایک نظام فطرت ہے دنیا کا. اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام چلانا ہے، نہ اہلوں کے ہاتھ میں کہیں کو دیتے ہیں، اہل کے ہاتھ میں دیتے ہیں. پھر وہ چیز پہ اللہ رب العزت بٹھا کر اس کو ہر چیز کا اہل کرتے ہیں، دین کے چلانے کا بھی، دین کے نظام کے چلانے کا بھی، اسلام کے بنانے کا بھی، اسلام کے دنیا کے چلانے کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو آج جب محرم الحرام کا مہینہ ہوا، آپ کو ایک مختصر سی بات کر کے ختم کر دوں، 2-3 منٹ باقی ہے، کہ محرم الحرام کے مہینے میں شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، اس وقت 10 محرم جو ہے وہ مشرکین کے نزدیک بھی بہت محترم تھا. وہ بھی عزت کے ساتھ اسی دن وہ غلاف ڈالتے تھے، غلاف نکالتے تھے کعبۃ اللہ کا. تو اس دن وہ مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں رہنے والے
جو اس وقت کے کفار مشرکین جو تھے ان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مذہب چلتا ہوا آ رہا تھا اس کی کچھ نشانیاں موجود تھیں، تو وہ لوگ بھی اپنے آبا و اجداد سے چلتے ہوئے وہ کرتے آ رہے تھے. اس دن بھی وہ روزہ رکھتے تھے، اس کو بہت محترم مانتے تھے. تو اللہ کے رسول بھی اس دن روزہ رکھے، لیکن حکم نہیں دی، دوسروں کو حکم نہیں دیا کہ بھئی آپ روزہ رکھو وغیرہ نہیں کرو. پھر وہاں سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو ہے وہاں پر آ کر کچھ صحابہ یہ بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. کس دن؟ 10 محرم. اب 10 محرم کی لمبی تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس وقت تک جو ہے ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے. تو اللہ کے رسول بولے کیوں روزہ رکھ رہے بھائی؟ روزہ اس وجہ سے رکھ رہے کہ فرعون پانی میں ڈوب گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی. اس سلسلے میں وہ 10 محرم کا دن تھا، تو وہ لوگ اس خوشی میں یہودی روزہ رکھے. اللہ کے رسول بولے کہ بھائی ان سے زیادہ حقدار تو ہم روزہ رکھنا چاہیے، لہذا سب کو باضابطہ حکم دیے کہ روزہ رکھو. اور یہ بھی بولے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، چونکہ ہمارے جو اعمال ہیں، دینی جو اعمال ہیں، وہ غیروں کے مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا جو دین ہے غیروں سے ہٹ کٹ کے ہے پورا، اور باضابطہ اصولی دین ہے، اور ان سے مشابہت نہیں کرنا. بولے اللہ کے رسول بولے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، تاکہ وہ لوگ 1 روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم جو 1 روزہ رکھ رہے ہیں ان سے مشابہت نہیں رہے. 9-10 کو رکھوں یا 10-11 کو رکھوں، لیکن اللہ کے رسول 9-10 کو بولے 2 روزے بولے. ٹھیک ہے. اب ایک محترم مہینہ ہوا، بعد میں پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب روزہ رکھے تو اچھا ہے. حدیث میں ہے کہ جو کچھ بھی اگر اس دن روزہ رکھیں گا تو پچھلے جو صغیرہ گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ اس کو معاف کر دیں گے. عرفے کے روزے میں اگلے اور پچھلے سال کی بات سمجھ رہے ہیں فرق؟ عرفہ کا یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کے روزے میں پہلا آئندہ سال کے، گئے 100 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ، خطایا. اور محرم میں پچھلے جو سال ہے یعنی 1 سال جو گزر گیا، اللہ میاں اس کی برکت سے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر 2 طبقے بنے. بات غور سے سن. اس کے اندر 2 طبقے بنے. حضرت حسین کو جب شہید کرے، بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، حضرت حسین کو بھی شہید کرے تو 2 جماعتیں بنی. ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والی جماعت، ٹھیک، اور ایک ہے حضرت حسین کا ساتھ دینے والی جماعت. ٹھیک ہے. تو حضرت حسین کو جو شہید کرنے والی جو جماعت ہے وہ لوگ اس دن خوشیاں منائیں، وہ کرو، یہ کرو، کھانے پکاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، ساری چیزیں کرو، ناچو گاؤ. اس کو بولتے ہیں زبان میں خوارج. 2 منٹ زیادہ ہو تو چل جاتا. ہاں، اس کو بولتے ہیں خوارج. اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوارج. اس زمانے میں بھی اگر کوئی ہمارے پاس ایسی چیزیں پکا رہے تو کیا بھائی ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ بولیے. یا دشمنی مول لینے والے ہیں؟ بولو. اگر حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ چیزیں نہیں کرنا. کھلی کھلی بات بتا رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب محبت کرنے والے ہیں تو اسلام کے اندر ایسی چیزیں کرنا جس سے غم کا اظہار ہوتا ہو، اسلام جائز نہیں کرتا. رونا، چیخنا، چلانا. اللہ کے رسول بولے ارے تم نہ جتنا تڑپیں گے، جتنا رو گے اتنا پودے کو تکلیف ہوتی. نہیں کرنا ہے یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. تو کیا کرنا؟ تو اس لیے کیا کرو، آپ ان کے قرآن پڑھو، پہنچانا ہے تو وہ کرو. لہٰذا جب غیروں سے مشابہت کیا ہو رہی کہ بھئی جو محبت کرنے والے ہیں وہ لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ ماتم نکلنے لگے، سینوں پر مارنے لگے، پیٹنے لگے، ساری چیزیں کرنے لگے،
تو اسلام میں جو چیز جائز قرار نہیں دی گئی، اسلام جو چیز کو جائز قرار نہیں دیتا، صحیح قرار نہیں دیتا، تو مسلمان اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کے رسول کا محبت کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو بولے روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس دن اہل و عیال پر خرچ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، 10 محرم کے دن گھر والوں پر خرچ کرنے سے حدیث مبارک میں ہے کہ سال بھر کے روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام یعنی برکت دیتا۔ دیکھو ایک مثال ہے، روزی میں برکت دینا، عمر میں برکت دینا، جب اللہ پہلے سے لکھے تو پھر روزی بڑھنا کم ہونا وہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک ہے مرغی، ٹھیک ہے، مرغی ہے، اس کو کیا کرے، کٹورے میں دانے ڈال کے دی، کٹورے میں دانے ڈالنے کے بعد جو ہے مرغی آ کے وہ دانے کھا رہی، یا جانور کو ہم ایک جگہ چارہ لا کے ڈالے تو ایک جگہ جانور چارہ کھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو رزق مل رہا ہے، جو مقدر کا ہے وہ مل رہا ہے۔ اب وہی کھٹورے میں آپ کیا کرو، ایسا پھیلا کے ڈالو، وہ جو کھانا ہے دانا کھائے گی، لیکن پھر کے ادھر کے ذرا تکلیف اٹھائے گا۔ تو ایسے ہی سمجھو، اگر یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو کٹوری میں رزق دے گے۔ بات سمجھ میں آپ کو مثال سے ایک کٹورے میں رزق دیں گے۔ اگر یہ طریقہ پر اپنائیں گے نہیں تو پھر آپ کے اوپر رزق تو آئیں گا لیکن پریشانیوں سے آئیں گا، تنگیوں سے آئیں گا، تکالیف سے آئیں گا، مصیبتوں سے آئیں گا، بیماریوں سے آئیں گا۔ اگر اللہ کے راستے سے، اللہ کے رسول کے راستے سے اگر ہم ان کی بات مانتے ہوئے نہیں چلیں گے تو یہ چیزوں سے ہم کو رزق آئیں گے۔ اگر نبی کی بات مانتے ہوئے چلیں گے تو یہ چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق کی مہیا ہونے کی، برکت ہونے کی، ماں باپ کی خدمت کرنے سے رزق میں برکت ہونے کی، عمر میں برکت ہونے کی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ عمر میں برکت ہونے کی مثال بھی ابھی سمجھ لو کہ آدمی عمر میں برکت ہونے کی، بھائی 60 سال کا ہے، اللہ کے پاس لکھنے کے بعد انہیں مر جاتا۔ عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 60 سال جو بھی جی رہا ہے چاق و چوبند سے، چستی کے ساتھ، بغیر کسی کے محتاج ہوئے زندگی گزارا، اس کو عمر کی برکت بولے۔ بھائی عمر ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، بیماریوں کے اندر لپٹا ہوا، بیماریوں کے اندر لپٹا ہوا ہے، فالج کا اثر ہے، بوڑھا ہو گیا، دیکھتے اولاد دیکھتی۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اسی وجہ سے صحت کا خیال کرنا۔ تو اللہ کے رسول راستے بتائے، صحت کی برکت، عمر کی برکت، رزق کی برکت، یہ چیزیں ہیں۔ خالی کمانے سے مال کی برکت نہیں ہوتی، خالی آدمی نوجوان وہ کر رہا ہے، یہ ڈمبل اٹھا رہا، کراٹے سیکھ رہا، نہیں ہوتی، دعائیں دینا پڑتا، تو راستے اختیار کرنا پڑتا۔ تو کہا کہ اس دن اگر آپ اپنے اہل و عیال پر فراغ دلی سے خرچ کر رہے ہیں، رشتے دار غریب ہیں ان کو بھی شریک کر رہے ہیں، یتیم غربا ہیں خاندان ان کو بھی کر رہے ہیں، کہ ہمارے محلے میں غربا، باضابطہ نہیں کرنا، باضابطہ کرے تو پھر وہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، بات سمجھ رہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہوئے تو پھر اللہ کے رسول کے رشتے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو روزہ رکھنا ہے، شریک نہیں ہونا ہے، یہ چیزوں میں شریک ہوئے تو اللہ کے رسول بول رہے ہیں گناہ کرنے والا، گناہ کے اندر مدد دینے والا بھی گناہ کرنے والے کے برابر ہے۔ تو اس وجہ سے بات سمجھو کہ روزہ رکھو، اور یہ جو چیزیں ہیں اہل و عیال پر ہم بھی جتنے وسعت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں تو تیرے لیے اور تیرے رسول کی محبت کے لیے کر رہا ہوں، آپ ہمارے عمل کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔